علی حیدر آپ سے شروع ہوتے ہیں. جو میں یہاں پہ آیا اور لنڈن میں تو میں نے دیکھا کہ کیئر ویزاز پاکستان میں بڑے زیادہ ایشو ہوئے ہیں. تقریباً 70 سے 80 ہزار پاکستانیوں کو کیئر ویزا دیے ہوئے ہیں اور ایک ایک ویزا لینے والے نے 25 سے 30 لاکھ روپے کی رقم دی ہے. جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو نہ کوئی جاب ہوتی نہ کچھ ہوتا ہے اور ان کو ملتا بھی نہیں. پھر ان کو اپنا خرچہ پڑ جاتا ہے, رہن سہن پڑ جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے لیے مشکلوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں کیونکہ وہ کوالیفائڈ نہیں ہوتے کسی اور جگہ بھی کام کرنے کے لیے. کیا کہیں گے آپ, یہ غیر قانونی جو ہماری ہجرت ہو رہی ہے اس کو ہم کس طرح سے روک سکتے ہیں؟ بہت شکریہ مبشر صاحب آپ کا. میرا کنسرن تو ہجرت سے ہے اٹ سیلف. غیر قانونی تو سر وہ ہے ہی, لیکن یہ ہجرت ہو کیوں رہی ہے, اتنی زیادہ ہجرت کیوں ہو رہی ہے؟ میرے لیے تو یہ بھی کنسرن کی بات ہے. وہ شاید بہت سے پاکستانیوں کو نہیں پتا اس بات کا. میں نے آج سے 3 سے 4 مہینہ پہلے جو ایک مین اسٹریم میڈیا ہے اس کو خیر آباد کہا, اور میں بھی اس وقت ایک غیر ملک میں بیٹھا ہوں, آئی ایم ناٹ ان پاکستان. اور یہ ہجرت جو مجھے خود سامنے, آئی ایم دا پرسن جو کہ خود اس کا سامنا کر رہا ہے, غیر قانونی تو نہیں, ڈیفینیٹلی قانونی طور پہ ہی میں یہاں پر آیا ہوں. لیکن مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ ایک عام پاکستانی کے لیے پاکستان کے اندر کوئی امید کی کرن نہیں ہے. پاکستان کے اندر اس کو کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہے, کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ کچھ دن اور صبر کر جاؤ, حالات بہتر ہو جائیں گے. حالات بہتر نہ بھی ہو رہے ہوں, اگر آپ اس ڈائریکشن میں جا رہے ہوں تب بھی بہت تسلی مل جاتی ہے کہ ایٹ لیسٹ وی آر پوائنٹنگ ان ٹو دیٹ سرٹن ڈائریکشن. اور اگر وہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو پھر ایک عام پاکستانی تو مایوس ہوگا. آج کل سر آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹرائمف بہت بجایا جا رہا ہے جو کہ جسٹیفائڈ ہے, غلط نہیں ہے. میں خود اس کے حق میں, مجھے ایز اے پاکستانی, اور پاکستانی بھی وہ جو پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے, اس کو بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ ہماری ڈپلومیسی بہت اچھا کام کر رہی ہے, دے آر ییلڈنگ ریزلٹس, اور دنیا کے طاقتور ملکوں میں ہمارا نام جو ہے وہ گنا جا رہا ہے. بٹ اس سارے شور شرابے میں ہم ابھی بھی بھول رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جس قحط کا ہمیں سامنا ہے وہ ہر قسم کا قحط ہے. وہ بھوک کا بھی ہے, افلاس کا بھی ہے, وہ ایمانداری کا ہے, وہ کرپشن کی جو ایک جن ہے جو کبھی بھی بوتل کے اندر نہیں جا سکا. یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد اب ایک عام پاکستانی بیوقوف نہیں ہے اتنا. اس کو پتا ہے یہ غیر قانونی, اس کو پتا ہے یہ جان کا جوخم ہے, اس کو پتا ہے اس میں رسک انوالوڈ ہے. وہ سب کرنے کے, اس سب کچھ جاننے کے باوجود بھی سر اگر وہ رسک لیتا ہے تو امیجن کیجئے کہ یہاں پہ اس کی لائف کتنی مشکل ہوگی. میرا ملک ہے, میرا وطن ہے, میں چاہوں گا کہ اس کے حالات اچھے ہوں, لیکن وہ جو چھوڑ کے جا رہا ہے اور جان جوخم میں ڈال کے اپنی زندگی بھر کی کمائی, ماں باپ کی جائیداد بیچ کر, آخری زمین کا حصہ بیچ کے وہ ایک غیر قانونی ایجنٹ کو دے کے جا رہا ہے, ان سب رسکس کا میجورٹی آف دا پاکستانی جو یہ کام کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے. آپ نے کیئر ویزا کا کہا, وہ پھر ہیلتھ پروفیشنلز ہیں جو وہاں جا رہے ہیں اور وہ ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہ تو سر دیکھا جائے تو جو اب جو یورپ ہے یا خاص طور پہ یو کے, آپ بھی اس وقت لنڈن میں ہے, وہاں کی ہم نے اوور سیچوریٹ کر دیا ہے. وہاں جا کے انڈینز ہیں, پاکستانیز بہت بڑی تعداد میں ہیں. اونلی وائٹس کے لیے یہاں پہ ابھی حال ہی میں آسٹریلیا میں بھی اور پھر یو کے میں بھی یہاں پہ ریلیز نکل رہی ہیں. حالات ہمارے لیے وہاں بھی اچھے نہیں. اب میرے لیے جو بڑی خوفناک بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کے لیے ایک راہ ہوتی تھی کہ چلیں باہر چلے جائیں گے, وہاں پہ کچھ کما لیں گے, 4 پیسے کما لیں گے. اب وہاں بھی ہمارے لیے سختیاں کی جا رہی ہیں, اس میں قصور کچھ ہمارا بھی ہے, ہماری حرکتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں. میں جہاں بیٹھا ہوں یہاں پہ بہت پابندیاں لگی. یہ وہ ایسا ملک تھا, یو ایک ایسا ملک ہے کہ جو پاکستانی اس کو ویلکم کرتا تھا. ایسا بھی ٹائم تھا یہاں پہ کہ ایک دن میں, مطلب صبح اگر آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں وزٹ ویزا, شام تک آپ کا وزٹ ویزا لگ کے آ جاتا تھا. آج یورپ کا ویزا لگنا آسان ہے اور یو ای کا ویزا لگنا مشکل ہے, اور اس میں کافی حد تک ہماری اپنی خود کی وہ حرکتیں انوالوڈ ہیں جس کی وجہ سے ہم یہاں اس نتیجے تک پہنچے ہیں. تو اٹس اے کمبینیشن آف ہمارے ملک کی حالات اور پھر ماشاءاللہ ہمارا خود کا کریکٹر جو ہم باہر جا کے ایگزیبٹ کرتے ہیں, ان سب نے سر ہمارے لیے مشکلات کھڑی کی ہیں. غیر قانونی جو یہاں سے ہجرت ہے اس کو روکنا سر گورنمنٹ کا کام ہے. وہ اب گورنمنٹ کیسے روکتی ہے اس کو, کیا کشتیوں کے ڈوبنے کا انتظار کرنا چاہیے یا پھر ان غیر قانونی ایجنٹس پر ہاتھ ڈالنا نہیں, چاہیے؟ آپ کو پتا ہے کہ مجھے ہمارے اپنے اداروں میں بڑے لوگ ملوث ہیں اس میں, چاہے پولیس ہو, چاہے ایف آئی اے ہو, چاہے, اور ان کی بڑی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں. بٹ ویری کوئکلی سکلین صاحب, آپ ہمارے سینئر ہیں, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ یو کے میں سب سے زیادہ اس وقت مائگریشن ہو رہی ہے, اور بڑے بڑے برٹش بزنس مین جو ہیں وہ یو اے ای اور عمان جو ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہاں پہ جو ٹیکس لاز ہیں وہ ان کو فیور نہیں کر رہے.
امریکہ میں بہت لوگ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی سے اگری نہیں کرتے وہ کیریبین میں مائیگریٹ کر رہے ہیں. خود یورپ والے جو ہیں وہ دبئی میں اور مڈل ایسٹ کے دیگر ممالک میں مائیگریٹ کر رہے ہیں. تو یہ مائیگریشن کا عمل تو چل رہا ہے اور دنیا کے ہر ملک میں کوئی نہ کوئی لوگوں کو تکلیف دہ چیز مل رہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم پاکستانیوں کو یہ کیسے سمجھائیں کہ دور کے ڈول سہانے ہیں, یا تو لیگل طریقے سے جاؤ, جائز طریقے سے جاؤ, جاب لے کر جاؤ, ایجنٹ کے ہاتھوں مت ذلیل. مبشر میں آپ کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا اگر آپ اجازت دیں کہ ہوں، جو آپ نے ایک مائیگریشن کو ایک انیتھما یا ایک دھبا بنا کر جس طرح گفتگو ہو رہی ہے عام طور پہ اس وقت یہی طریقہ ہے کہ مائیگریشن نہ ہو گئی یا ریفیوجیز نہ ہو گئی, یہ بڑے ایک جانور قسم کے یاجوج ماجوج آ رہے ہیں. یہ بحث کا یہ انداز ہی غلط ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس وقت خود اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو امریکہ میں جو گروتھ ریٹ ہے, میں ایک مثال دیتا ہوں امریکہ کی جو ایٹ ہینڈ میں نے پڑھا تھا اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ جو کل گروتھ ریٹ ہے یعنی پاپولیشن کی, اس میں 80% گروتھ جو ہے وہ مائیگرنٹس کی وجہ سے. یعنی اگر فرض کہ ان کا 2% پاپولیشن گروتھ ہوئی ہے تو اس میں اس 2% میں 80% گروتھ جو ہے وہ مائیگرنٹس کی وجہ سے ہوئی ہے. یعنی وہاں پہ اتنے بچے پیدا ہی نہیں ہو رہے جو اپنے ہی بزرگوں کی پینشنز یا ان کے ٹیکسز یا ان کی گریچوٹی وغیرہ جو وہ پے کر سکے. تو مائیگریشن کوئی ایسی خطرناک چیز نہیں ہے. پرابلم کچھ اور آ رہا ہے جس پر ہم ہماری طرف سے میں اس بحث لیگل امیگریشن کی بات کر رہا ہوں, میں لیگل کی بات ہی نہیں کر رہا. میں ہر چیز کی بات کر رہا ہوں. آپ جب یہ کہتے ہیں کہ لیگل الگ ہے اور انلیگل الگ ہے تو اس میں پھر دوسرا پرابلم آتا ہے کہ لیگل امیگریشن کا تو بہت فائدہ ہے ان لوگوں کو, کیونکہ اس سے تو اسکلڈ لیبر لے جا رہے ہیں. امریکہ نے دنیا بھر کا ٹیلنٹ جو ہے, بہترین آپ کا ٹیلنٹ جو ہے, بہترین ڈاکٹرز ہیں, بہترین آئی ٹی انجینئرز ہیں, بہترین سوشل سائنٹسٹ ہیں, وہ سب تو امریکہ لے جاتا ہے. جب وہ ڈالرز میں, لاکھوں ڈالرز میں یا ہزاروں ڈالرز میں کسی کو سیلری آفر کرتے ہیں یا پیکج آفر کرتے ہیں تو آپ کے ہاں تو پھر ڈاکٹرز وہی رہ جاتے ہیں جن کی یہاں پہ یا تو اپنی دبئی لگی ہوئی ہے یا پھر وہ نہیں جا پاتے ہیں فیملی کنسٹرینٹس کی وجہ سے. ورنہ تو ہر اچھا, آپ آغا خان میڈیکل کالج کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں, آپ فاسٹ کا دیکھ لیں, آپ نسٹ کا ڈیٹا دیکھ لیں, آپ لمس کا ڈیٹا دیکھ لیں. ان کے اکثر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مغرب کی طرف ہجرت کر رہے ہیں اور بہترین جابس پہ کام کر رہے ہیں اور کوئی بے روزگار نہیں. نتھنگ رانگ ان دیٹ. ہاں تو ہاں بالکل نتھنگ رانگ ان دیٹ. تو اور وہ اس لیے الاؤ کی جا رہی ہے کہ اس سے ان کو یہاں پہ ایک ہائی کلاس کے ہائی کوالٹی کا اسکلڈ لیبر مل رہا ہے سستے داموں پہ. اب میں یہاں پہ ذرا سا موضوع تھوڑا سا ڈائیورٹ کروں گا. امریکہ نے اگر H1B ویزے پہ 1 لاکھ فیس اگر لگائی ہے تو اس سے زیادہ نقصان انڈینز کو نہیں ہوگا, اس سے زیادہ نقصان امریکن کمپنیز کو, انڈسٹری کو ہوگا. ابھی اب دیکھتے جائیں روتا کون ہے سب سے پہلے, چیختا کون ہے سب سے پہلے اس وقت, کیونکہ وہ لگے. لیکن بہرحال آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ کوئی اچھی بات ہے, لیکن اسی کے پردے میں جب آپ انلیگل امیگرینٹس پہ ہاتھ ڈالتے تو انلیگل امیگرینٹس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں گھون کے ساتھ گیہوں کے ساتھ گھون بھی پستا ہے. تو وہی ہو رہا ہے یہاں پہ اس وقت. جو 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 مرڈرز ہوئے ہیں امیگرینٹس کے, یا جو ٹارچر کیے گئے ہیں, یا ان کو مارا پیٹا گیا, یا لنچنگ جو ہوئی ہے ان ممالک میں, مثلا آسٹریلیا میں یا برطانیہ میں, کوئی تقریباً 80 کے قریب امیگرینٹ اسٹوڈنٹس جو ہیں جو اسٹوڈنٹ ویزے پر آئے ہوئے تھے وہ قتل ہوئے ہیں ان دا لاسٹ 2 ایئرس. ٹھیک ہے, اسی طرح امریکہ میں ہوئے بہت سارے واقع اور ایسے ٹارچر کر کے مارے گئے ہیں, یعنی لنچنگ ہوئی ہے جو آپ نے کبھی اپنے پاکستان میں دیکھی ہوگی اس طرح کی یہاں پہ. تو اس میں یہ سارے کے سارے لیگل امیگرینٹس تھے, انلیگل تو ان میں کبھی پکڑا ہی نہیں گیا. ٹھیک ہے. دوسرے یہ ہے کہ جو ٹوٹل ایشو وہ ہے ہی نہیں ہے کہ یہ امیگرینٹس ملک تباہ کر رہے ہیں یا بدنامی کر رہے ہیں. میں آپ کو حقیقت میں بتاؤں کہ یہاں پر پاکستانی آپ ہم لوگ لیتے ہیں اینیکڈوٹل ایگزامپلس. اینیکڈوٹل ایگزامپلس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنا دوست کو بیان کر دوں گا یا آپ اپنا کسی واقف کا ذکر کر دیں گے. ایک یہ الگ چیز. اینیکڈوٹل ڈیٹا کبھی جو ہوتا ہے یہ ریلائبل نہیں ہوتا. ریلائبل ہوتا ہے آپ کا اوور آل جو آپ ڈیٹا نکالتے ہیں, یعنی کتنے پرسنٹ لوگ آئے ہیں, کتنے لوگ آئے ہیں ایکچولی. تو اس میں آپ کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستانیوں پر جتنے بھی برائی کے یہ الزامات لگے ہیں یہ ٹوٹل پروپیگنڈا ہے. میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں. یہ بالکل پاکستانیوں کی تعداد ہے جرائم میں یا سیکس گرومنگ میں, یہ اتنی ہی ہے جتنی جتنی کہ کسی بھی اقلیت کی ہے. اور حقیقت یہ کہ گوروں میں یہ جو وائٹ سپریمیسسٹ ہے ان میں زیادہ چائلڈ گرومنگ ہے.